آتے ماشاءاللہ قوم کٹھی ہوئی ساری تھوڑے نال رش پہ ہے کہتے رش میں فیصلہ آیا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قاف کی آیت نمبر 37 ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لذکری، واقعی نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس دل ہو، او القى السمع، یا وہ کان لگائے، وہو شہید، جب کہ وہ حاضر ہو. احباب گرامی، میرے علم کے مطابق اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح معنوں میں ایک بندے کی تعریف بیان کر دی ہے کہ انسان سے ہٹ کر اس سے اونچے درجے پر، اعلیٰ مقام پر جو بندہ ہوتا ہے اس بندے میں کیا صفات ہوتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم سے فائدہ کس شخص کو مل سکتا ہے، کون انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور صرف سورہ قاف ہی نہیں، پچھلا جتنا بھی قرآن کریم کا حصہ ہے اور باقی ماندہ حصہ بھی، پورے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اسی بات کا ہی بار بار بیان دیتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے لوگوں کی نصیحت کے لیے اتارا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے، لیکن اللہ نے اس کو مشکل نہیں بنایا. اللہ نے اس کو اس قدر آسان بنایا ہے کہ جو کوئی بھی چاہے معمولی عقل والا انسان بھی اس سے سیکھ سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے علم لے سکتا ہے، زندگی گزارنے کا گر حاصل کر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے آفاقی دلائل بھی دیے اور نقلی دلائل بھی دیے، عقلی دلیلیں بھی پیش کی، نقلی دلیلیں بھی پیش کی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جا بجا مناظر بھی دکھائے، آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، سورج، چاند اور مخلوقات کا ایک بڑا نظام. اس پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ سارا نظام صرف وہ اکیلا واحد رب چلا رہا ہے. اور پچھلی اقوام کا بھی ضابطہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا کہ جیسے تم چل رہے ہو، جیسے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، دن رات تم پر آ رہے ہیں، اسی طرح پہلی اقوام پر بھی یہی حالات تھے. انبیاء ان کے پاس آتے تھے، جیسے تمہارے پاس اللہ کا پیغام، اللہ کی رسالت پہنچتی ہے، اسی طرح ان تک بھی پہنچی تھی. مگر جب انہوں نے جھٹلایا، کل کذب الرسل فحق وعید، جب انہوں نے جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا. کل ہم نے پڑھا کہ کتنے ہی زمانے، کتنی ہی قومیں جو تم سے طاقت میں کہیں بڑھ کر تھیں اور جن کی کئی ملکوں کے اوپر سلطنت اور حکومت چلا کرتی تھی، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. حل من محیص، کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ان کو ملی؟ جب تسلیم ہے کہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، ہم تسلیم ہے کہ اللہ کے قبضہ قدرت سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے، اور جب یہ ہمیں پتہ ہے
کہ اللہ کی رحمت ایک لمحے کے کسی 1000ویں حصے میں بھی ہم سے اٹھ گئی تو ہمارے پر خچے اڑ جائیں گے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے، یہ برکت ہے اس کی، یہ اس کا فیضان ہے ہم پر۔ وہ اپنا فیض جاری کرتا ہے ہمارے لیے کہ ہم چلے پھرتے ہیں، ہم بھوکے نہیں سوتے، ہم اپنے گھروں میں نافرمانیاں کر کے سو بھی جائیں تو وہ ہمیں نئی زندگی صبح عطا کر ہی دیتا ہے، وہ کوئی نعمت ہم سے چھین نہیں لیتا۔ لیکن یہ زندگی اگر تو ہم یوں ہی گزارتے رہے تو ہو سکتا ہے اس زندگی میں اللہ تعالی ہماری تاریں کچھ کھینچ دے، لیکن یہ تاریں کھینچنے کے بعد بھی اگر میں نہ سمجھوں اور یہ سمجھوں کہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے زندگی کے اندر، اپس اینڈ ڈاؤنز میری زندگی کا حصہ ہے جی، نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں، آج چنگے حالات ہیں کل کو مندے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اگر یہ اپنی عقل کو لے لوں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں اچھے حالات میں محنت کر کے چلا جاؤں گا، لیکن میری اخروی زندگی کا کیا بنے گا؟ اللہ نے مجھ سے یہ تو نہیں پوچھنا تو کتنے مرلوں کا، تو کتنی کوٹھیوں کا، تو کتنی پراپرٹی کا مالک تھا، تو کتنا بڑا سیٹ تھا بھائی دنیا میں، اس حساب سے ہم تجھے جنت میں داخل کریں۔ اللہ نے یہ تو نہیں نہ پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیا ہونے ہیں، اور مزے کی بات کیا ہمیں سب معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن غفلت میں ہم نہ جانے کیوں چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، کس میں؟ شروع میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہاں بھی ان فی ذالک، اس میں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اس کتاب کے اندر، اس سورت کے اندر اور ان آیات کے اندر، قرآن کے اس مقام پر آپ قرآن کو، شریعت کو سمجھ لیں تو یہ اشارہ اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے، ذالکا عربی زبان کے اندر اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان فی ذالکا، بلا شبہ یہ جو چیز ہے، یہ جو اللہ کا کلام 7 آسمانوں سے اوپر اس نے رحمت کرتے ہوئے تمہارے لیے اتارا، نہ اتارتا تو کیا ہوتے ہم؟ اگر وہ یہ کلام نہ اتارتا تو کیا ہوتے؟ واللہ ہمیں اپنے ناخن کاٹنے کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں یہ علم نہ ہوتا کہ راستے میں بیٹھ کر واش روم کرنا ہے یا چھپ کر کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہ ہوتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ابی نبی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہمارے سامنے رکھ دی، وما کان ربک نسیا، اور وہ کچھ بھولتا نہیں ہے، اس کے ہاں بھول چوک کا کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایسا عظیم رب ہے، ایسا کریم رب ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی۔ ہم سوئے ہیں وہ جاگ رہا ہے، اور وہ روزانہ رات کو حدیث میں آتا ہے یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ ہر رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ دن کا گناہ کرنے والا، دن کا بگڑا ہوا شخص جس نے دن کو کالا کر لیا گناہ کر کر کے، وہ رات اپنی روشن کر لے توبہ کر کے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی اپنی رات کالی کرنے والا، وہ دن کے روشن اجالے میں حقیقی روشنی پا لے اللہ سے توبہ کر کے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لذکرا، واقعی نصیحت ہے، مگر کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے، جس کے پاس دل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ دل تو سب کے پاس ہے تو پھر تو قرآن کی بات غلط ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہر اس شخص کے لیے یہ واقعی ہدایت ہے، واقعی نصیحت ہے، واقعی سمجھنے کا سامان ہے جس کے پاس دل ہے۔ دل تو ابو جہل کے پاس بھی تھا، دل ابو لہب کے پاس بھی تھا، دل نہ ہو بندہ زندہ نہیں رہتا، دل تھا نا ان کے پاس۔ موجودہ دور کے اندر امریکہ کے صدر کے پاس بھی دل موجود ہے، انڈیا کے صدر کے پاس بھی دل موجود ہے، بڑے بڑے کافروں کے سرغنوں کے پاس دل موجود ہیں، تو پھر قرآن اس کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ خلاف کیوں جاتے ہیں جب اس کو سنتے ہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟
ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں سے کہتے ہیں نا سورہ انفال نکال دو جی، یہ دہشت گردی سکھاتی ہے، توبہ بھی نکال دو، اس میں جہاد کا ذکر ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے سنا، پڑھا، سمجھا، تب جا کر یہ کافر ہوئے نا، تب اپنے کفر کے اوپر ڈٹ گئے۔ تو اللہ یہاں پھر دل کی جو بات کر رہا ہے وہ لگتا ہے کوئی خاص دل ہے، کسی خاص دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں لفظ بھی پھر اللہ نے نکرہ استعمال کیا ہے۔ یہ بڑا سمجھنے کا مقام ہے، اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ اگلی آیت بندے کو ہلا کے رکھ دیتی۔ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل موجود ہے، جس کے پاس دل موجود ہے۔ اب دل موجود ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھ لو۔ ہم کہتے ہیں کہ مسجد کے اوپر ایک اور منزل ڈال دیتے ہیں، مسجد کے اوپر ایک اور منزل ڈالتے ہیں، وہاں بھی مسجد کا نظام شروع کرتے ہیں، تو انتظامیہ کہتی ہے کہ بھائی ابھی کوئی بندہ نہیں ہے، ابھی اس کا نظام سنبھالنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، حالانکہ بندے تو سارے موجود ہیں۔ تو معنی کیا ہوا کہ اس کام کے لیے ابھی کوئی بندہ موجود نہیں ہے، مل نہیں رہا، ویل نہیں ہے ابھی کوئی بندہ۔ اسی طرح لمن کان لہ قلب، دل سب کے پاس موجود ہے، لیکن یہاں جو اللہ کو مطلوب دل ہے وہ دل ہے جو پیچھے آپ قلب منیب پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر 33 کے اندر، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کو بن دیکھے ڈر گیا اور توبہ کرنے والا دل لے کر آیا، تو یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ بات سمجھے ہیں بھائی؟ جنت کے اندر جانے کا شارٹ کٹ ترین راستہ یہ دل کا حاصل کرنا۔ 3 جگہوں پر اپنا دل تلاش کرو، 3 جگہوں پر اپنا دل تلاش کرو، اگر وہاں پر تمہیں دل مل جاتا ہے تو سمجھ لو تمہارے پاس دل موجود ہے، اور اگر وہاں دل نہیں ملتا تو سمجھ لو تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ پہلا وقت جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو دیکھو تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو رہے ہو، یا تمہارا دل مچل رہا ہے اور قرآن سننے کو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسرا ہے قبرستان کے اندر، جب تم کسی میت کو دفن کرنے کے لیے گئے ہو، تمہارا دل کانپ رہا ہے یا سائیڈ والی قبر پہ کھڑے ہو کے بات چیت کر رہے ہو کاروبار کے بارے میں، ایک دوسرے کی مصروفیات پوچھ رہے ہو، وہاں عبرت حاصل کرنے کی بجائے تم ہنس کھیل رہے ہو، کیا کرنے گئے ہو؟ اور تیسرا وقت ہے، موجودہ دور کے حوالے سے کہوں گا، تیسرا وقت ہے جب تم کسی مریض کے پاس جاتے ہو، وہاں پر اپنا دل تلاش کرو، یا آپ کہہ لو کہ مسجد کے اندر جب جاتے ہو تب کیفیت کیا ہے؟ مریض کے پاس گئے ہو، اس کے پاس شو مارنے کے لیے گئے ہو، اس کو پھل فروٹ دے کر 4 پیسے دے کر یہ کہنے گئے ہو میرا ذکر ہو کہ فلاں بندہ آیا تھا بڑا کچھ دے کر چلا گیا، اپنی بلے بلے کروانے گئے ہو یا واقعی اللہ کا شکر ادا کرنے گئے ہو کہ تو نے مجھے سلامتی میں رکھا ہوا ہے؟ تو اپنا دل تلاش کرو، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہوگا وہی اس کو سمجھے گا، ورنہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو موجود ہیں مگر دل سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پتہ لگا یہاں جو دل مراد ہے وہ زندہ دل مراد ہے، اور زندہ دل شریعت کی زبان میں وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے کہا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت اپنے ساتھ محسوس کرنا، اس کی کتاب پر تفکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو اپنے سامنے رکھنا اور اس کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر جا کر یہ قرآن واقعی آپ کے لیے نصیحت بنے گا۔ او القی السمع، یا وہ کان لگائے، یا وہ کان لگائے، چلو خود غور کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کسی کی سننی لو، کسی سے پڑھی لو، جا کر جو اہل آدمی ہو اس کو کہو مجھے پڑھا دے، اس کو کہو مجھے سمجھا دے۔ اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آ رہی شریعت کے معاملے میں تو اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے سے پہلے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر لیا کرو۔
او القى السمع یا وہ کان لگائے. اگر تم کان لگا سکتے ہو گانے کی آواز پر، بیوی کی آواز پر، اولاد کی آواز پر، والدین کی آواز پر، تو رب ذوالجلال کی آواز پہ کان نہیں لگا سکتے. یا پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کا درجہ اللہ سے بڑھ کر ہے، اللہ کی آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور بندہ گھر بیٹھا ہے گھس کر رضائی کے اندر، ابھی میرا من نہیں ہے، ابھی میرے کپڑے خراب ہیں، ابھی میں نے فلاں پارٹی میں جانا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے وہ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے او القى السمع، یا یہ قرآن نصیحت اس کے لیے بنے گا جو کان لگاتا ہے اللہ کی طرف. اسی لیے حدیث میں کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ يَتَعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ، اور ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، وہ ہوتا جہاں مرضی ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہی ہوتا ہے کہ میری نماز کے نکل نہ جائے، میں بھاگوں مسجد کی طرف. ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. وَهُوَ شَهِيدٌ، جبکہ وہ حاضر دماغ ہو، توجہ سے بات سننے والا ہو، پھر اس کو بات سننے کا فائدہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو بھائی؟ ایک آدمی وہ آپ کی دکان پہ آپ کا نوکر، آپ کا خادم، وہ کام کر رہا ہو لیکن دھیان اس کا دائیں بائیں نکلا ہوا ہو، دھیان اس کا کہیں اور نکلا ہوا ہو. آپ اسے کہیں 4 میٹر کاٹنا ہے، وہ پکڑ کے 6 میٹر کاٹ دے، وہ کم کاٹ دے زیادہ کاٹ دے. اچھا بھلا آدمی ہو، اس کو کوئی فکر اور لگی ہو، تو آپ اس کو، یا تو اگر تو وہ آپ کا لاڈلا ہو آپ کہیں گے خیر ہے، یا وہ لاڈلا نہیں ہے تو اس کی ایک تھپڑ لگے گا کہ یہ تو مال خراب کر رہا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان اس حالت میں ہماری طرف لگا لے کہ وہ متوجہ ہو، دل و دماغ اس کا حاضر ہو، پھر یہ چیز اس کے لیے نصیحت بنے گی. ورنہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو نا تو دھیان اس کا کہیں اور ہی لگا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے فکر غلط ہوئی ہے اس کی، اس کو کسی اور شے کی فکر ہے. اور آپ یقین مانیے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، شیطان آپ کو وہ چیزیں یاد کروا دے گا جو آپ کو عرصے سے بھولی ہوئی تھی. شیطان آپ کو یاد کروائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ آیت بندے کے دل میں اترے، کیونکہ یہ آیت اتر گئی تو شیطان کا دروازہ بند ہو جانا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے اور حقیقی معنوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو زبانی یاد رکھیں، اس کے اوپر غور کریں کہ میں اس آیت کا مصداق بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا. اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر.